کہ میری امت پہ عذاب ایسا آئے گا کہ سب جہنم میں جائیں. سرکار کیا چاہتے ہیں؟ امت کو بچا لیں. گریہ تاری صحرا میں نکل گئے. اب سب بیٹھے کیسے لائیں سرکار کو گھر میں واپس. قریب جانے کی ہمت نہیں. سب جمع ہو کر درے سیدہ پر آئے اور سب نے اپنے سر سیدہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیے اور ہاتھ مانگے کہ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں کہ سرکار کو سجدے سے اٹھا سکے. سجدے میں گریہ ہے اور چیخیں بلند ہیں. کیسے قریب جائیں؟ کتاب ہے سنی مورخ سائن چشتی فیصل آباد کے، کتاب کا نام ہے البتول. شیعہ کتاب نہیں، سنی روایت ہے. کون اٹھا کے سجدے سے لائے اپنے گھر؟ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. چلو اتنی تو امت کو فکر اپنے پیغمبر کی ہوئی. جناب سیدہ نے سنا اور بیوی پہ گریہ طاری ہوا. ایک بار چادر اوڑھی، دونوں بچوں کو لیا اور صحرا میں پہنچے اور پہنچ کر بابا کے قریب بیٹھے. آہستہ سے باپ کے بازو پہ ہاتھ رکھا اور کہا بابا بیٹی آئی ہے، زہرا آئی ہے. لیکن سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ایک بار بیوی کے آنسو چلے اور اس کے بعد بازو ہلا کر کہا بابا آئے عذاب آئی ہے، آپ کی امت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عذاب کی خبر دی گئی ہے، اس لیے آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں. بابا جب بھی آپ میرے گھر میں آئے تو آتے ہی آپ مجھے گلے لگا کر میرے بالوں کی خوشبو کو محسوس کر کے کہتے تھے کہ سیدہ تمہارے بالوں سے جنت کے سیب کی خوشبو آتی ہے. بابا آپ یہ کہتے تھے نا، بابا آپ یہ کہتے تھے نا. تو بابا بیٹی کا وعدہ ہے کہ جن بالوں کو آپ نے پوسا دیا ہے، اگر امت پہ عذاب آنے والا ہے تو محشر میں سیدہ ان بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی اور آپ کی امت کو بچا لے گی. بس یہ سننا تھا کہ نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. تقریر سنی ہے نا تم نے، پوری سن لی تقریر. اب خاتمے پر ہے تقریر. سیدہ آئیں تو نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. سیدہ آئیں تو نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. قیامت یہ ہو گئی کہ اگر حسین کے سجدے کے وقت عاشور کو زینب آ جاتی، ٹھہرو بہت دیر میں بات سمجھ میں آئے گی، اگر زینب آ جاتی اور کہتی بھیا سجدے سے سر اٹھاؤ، زینب اپنے بالوں سے امت کو بچائے گی، مگر ہائے سجدہ ہو گیا، زینب کے بال کھل. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ سب کی بخشش ہو جائے گی. نہیں، بال کھل گئے زینب کے. رات کی تشبیہ میر انیس یہی دیتے ہیں. شب عاشور کے لیے کہا جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئے. جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئے، بال کھلتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرا چھا جاتا ہے. قرآن نے بھی واللیل اذا سجا سرکار کی زلفوں کو کہا ہے، رات سے تشبیہ دی ہے. وہ رات ہی تھی کہ جب کچھ باتیں تھیں اور وہ اپنے خیمے میں اپنی قوم کا سردار بیٹھا تھا
اور باتیں تھیں دوستوں سے، اور اس کا کام ہی بس اتنا تھا، زیادہ کام نہیں، بس وہ اپنے خیمے لے کے نکلتا، اس کے سپاہی ساتھ ہوتے، اور جہاں پتہ چلتا آپس میں قبیلوں میں لڑائی ہو گئی وہ جا کے صلح کروا دیتا، کسی کی زمین کا جھگڑا ہوتا تو وہ اس کو جا کے آپس میں صلح کروا کے مسئلے کو حل کر دیتا۔ بڑا سردار تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، ساتھی اس کے ساتھ تھے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ساتھیوں نے کہا آپ کی تلوار آپ ہی کی طرح نامور ہے، کہا لیکن یاد رکھیے گا آپ نے ہر کام کو تلوار کی نوک سے کر لیا، لیکن جنت لینا آسان نہیں ہے۔ اس نے ایک بار اپنی تلوار اٹھائی اور تلوار کی نوک سے لکیر خیمے میں کھینچی اور کہا دیکھنا اسی تلوار کی نوک سے میں جنت بھی لوں گا۔ لوگ ہنسنے لگے، کہا تلوار بھی کبھی جنت کی نوک پہ لی گئی ہے؟ کہا تم دیکھنا میں اسی تلوار سے سارے کام کیے ہیں تو جنت بھی اسی تلوار سے لوں گا۔ ابھی یہ جملہ اس نے کہا تھا کہ سامنے سے اس کے خیمے سے حسین کا قافلہ گزر رہا تھا۔ ایک بار حسین نے گھوڑے کو روکا، یہ کس کے خیمے لگے ہیں؟ قریب کے کسی شخص نے بتایا یہ عمیر کلبی ہیں جو قبیلہ بنی کلب کے سردار ہیں۔ مڑے کہا علی اکبر جا کر عمیر کلبی سے کہہ دو حسین بلاتا ہے۔ حسین بلاتا ہے۔ علی اکبر گئے، سب اٹھ کر خیمے میں کھڑے ہو گئے۔ شبیہ نبی جو آ گیا تھا، چہرہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ کہا شہزادے آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں اور حسین تمہیں بلاتے ہیں۔ کہا کون کون آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ کہا پورا قافلہ ہے۔ کہا ہماریاں بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ کہا خواتین بھی ہیں۔ کہا آپ کے گھر کی بیویاں قافلے میں گھر سے باہر نکلی ہیں؟ شہزادے ذرا یہ تو بتائیے کیا عباس ساتھ نہیں آئے؟ کیا عباس ساتھ نہیں آئے؟ کہ نہیں عباس بھی آئے۔ کہ میں چلوں گا، میں عباس بن علی سے پوچھوں گا کہ علی کی بیٹیاں گھر سے باہر کیسے؟ ابھی گریہ کریں گے آپ؟ تقریر تو خاتمے پہ پہنچ گئی۔ آئے اور آ کر دور ٹھہر گئے۔ کہ شہزادے آقا سے کہہ دیجئے اب میں قریب نہیں آؤں گا، اس لیے کہ جہاں سے ناکے کی سرحد شروع ہوتی ہے اور ناکے کی قطاریں کھڑی ہیں وہاں بیویوں کی عماریاں ہیں، اس لیے میں قریب نہیں آؤں گا۔ میں حد ادب ہے کہ وہاں تک نہیں جاؤں گا۔ کہیے عمیر کلبی آقا حسین آپ کو سلام کہتا ہے۔ حسین اپنے گھوڑے کو بڑھا کر قریب آئے۔ کہا عمیر ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو گے؟ ہمارے ساتھ چلو گے؟ کہا ہم چلتے تو، لیکن ہمیں یہ فکر ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں ساتھ چلی ہیں، ہمیں تو شکوہ ہے عباس علمدار سے۔ حسین نے کہا اس سے شکوہ نہ کرنا، اس سے شکوہ نہ کرنا، ہم تو جب گھر سے چلے تھے بہنیں تو ساتھ آئی ہیں ہمارے، اس لیے کہ نانا کی وصیت ہے۔ اس میں عباس کیا کرے؟ وہ تو حد ادب کے ساتھ قافلے کی حفاظت کرتا ہوا میرے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو چلو، عاشور کی رات